اور یا مقبول جان صاحب، حفیظ اللہ نیازی صاحب نے بڑے سنگین سوالات اٹھائے ہیں، آپ رسپونڈ کریں گے؟ دیکھیں حفیظ اللہ نیازی صاحب پرانی سے دوستی ہے، تعلق ہے ایک طویل عرصے کا، مزے کی بات کرتے ہیں، مزے کی گفتگو کرتے ہیں، اور اس گفتگو کے اندر سب کچھ بتا جاتے ہیں جو ان کی فیلنگز ہوتی ہیں۔ عمران خان صاحب کے بارے میں تجزیہ نگار جو ہے نا، وہ گزشتہ کافی عرصے سے حال میں گفتگو نہیں کرتے، یا ماضی میں گفتگو کرتے ہیں یا مستقبل میں گفتگو کرتے ہیں۔ ان کو پوچھو ابھی عمران خان یہ کیا ہے تو کہتے نہیں پہلے کیا کیا تھا، لے کے آیا تھا کہ نہیں آیا تھا، اس وقت یہ کیوں نہیں کر رہا تھا، اچھا کل دیکھیں گے کیا ہوگا۔ میں ابھی ایک دن کی مثال دیکھتا ہوں آپ کو، جس وقت تو اس نے ووٹ آف کانفیڈنس لیا ہے پرویز لائی نے، تو ہر تبصرہ اب پرویز لائی اسمبلی توڑے تو بتائیں گے ہم دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ تو یہ حال میں ان میں کوئی بھی بڑے سے بڑا تجزیہ نگار جو ہے نا، میں نے دیکھا حال میں گفتگو نہیں کرتا، پچھلی باتیں چھیڑتا ہے، کوئی جیسے سوکنے چھیڑتی ہوتی ہیں نا، او تیری اس وقت تو نے یہ کیا تھا، اس وقت تو نے یہ کیا تھا۔ پہلی بات تو اب چھوٹی سی بات بتاؤں آپ کو، سیاست کے اندر بنیادی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی شخص کو اکھاڑے سے کیسے بھگاتے ہیں۔ 8 مہینے رہ گئے ہیں الیکشن کے، اور 8 مہینے کے بعد 7 مہینے بعد ہمیں الیکشن میں جانا ہے۔ حالت یہ ہے کہ اسمبلی کے اسلام آباد کے لوکل باڈی، میں کل 1 گھنٹہ میری گفتگو ہوئی ہے اپنا اس سے چیف الیکشن کمشنر سے، ہمارے ساتھ ہم نے اکٹھے کام کیا ہوا ہے۔ میں نے اس کو مجھے کہہ رہا تھا، کہتا لوگ مجھ پہ الزام لگاتے ہیں، ان کو دیکھو الیکشن سے یوں بھاگتے ہیں کہ ہم الیکشن کروانے لگتے ہیں تو قانون بدل دیتے ہیں، یہ وہاں کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی نے کسی شخص کو اس طرح خشک کر کے بزدلی کے کونے پہ لگا دیا ہو، اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی آپ وہ کہیں آپ میرے ساتھ اکھاڑے میں، اور وہ بھاگے، اور پھر آگے سے کہے نہیں میں تو 1 سال اور جہاں رہنا چاہتا ہوں، میں تو اس کو 1 اور سال اور اس طریقے سے تو ایک بات تو بڑی طے ہے، میں اس بات میں عمران خان کی کوئی اس وقت بعد جینون آپ تجزیہ کرو آج کیا ہو رہا ہے، ٹھیک گزشتہ چیزوں نے نکالو، اور میں وہ انہوں نے تاریخ جو بیان کی ہے نا، وہ تاریخ جو اتنی بھی بیان کی ہے وہ ہمیں بھی پوری ازبر یاد ہے۔ اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ طاقتور رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ نے بٹھا لیا تھا غلام اسحاق خان کو اور نواز شریف کو، اور کہا تھا لکھو یہاں پہ استعفیٰ، اور دونوں چلے گئے تھے۔ اسٹیبلشمنٹ اتنی طاقتور تھی کہ اپنے پورے بیانیے کے مطابق انہوں نے کہا بلاؤ حسین حقانی کو اور لاؤ استعفیٰ دو، دیا اس نے۔ اتنی طاقتور تھی، کہا نکالو اس کو پرویز رشید کو، اور نکالو اس کو مشاہد حسین کو، مشاہد جو تھا اس کو نکال دیا ڈان لیگ کے اوپر۔ اتنی طاقتور تھی، کالا کوٹ پہنایا، جاؤ سپریم کورٹ کے اندر اور جا کے لڑو مقدمہ، اور پورا وکیلوں کی طرح جاؤ۔ اب طاقتور نہیں رہی، اور یہ بات طے ہے۔ ایبڈو کی جب پابندیاں لگی تھیں تو پاکستان کا کون سا سیاستدان تھا جس نے ہاتھ سے لکھ کر نہیں کہا تھا کہ میں اتنے عرصے کے لیے چپ رہوں گا ایوب خان کے مقابلے میں؟ میں نام لوں تو بڑا بڑا نام ہوتے ہیں۔ ہاں وہ کرتے رہے، وہ کافرہ اکیلا عمران خان کا ایڈوانٹیج نہیں ہے، سب لوگوں کا ایڈوانٹیج تھا۔ انہوں نے 75 سال کا غصہ تھا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، جس کو عمران خان کی صورت میں ایک قیادت ملی ہے، عمران خان کی صورت میں آواز ملی ہے۔ یہ آواز پہلے اتنی سٹرونگ کبھی بھی نہیں رہی۔ لوگوں کو پتا تھا کہ آج تقریر کرتے ہیں کہ میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا، اور 6 مہینے بعد ڈکٹیشن لے لیتے ہیں۔ ٹھیک، لوگوں کو پتا تھا کہ آج استعفیٰ دیتے ہیں، کل اسی جگہ سے جا کے اپنی لوگوں کی ویریفیکیشن دینے آتے ہیں۔ لوگوں کو نہیں پتا۔ سر لوگ بہت تیز ہو گئے ہوئے ہیں، اب لوگ مجھے حفیظ اللہ نیازی کو نہیں مانتے، نہیں کسی کو، لوگوں کو خود پتا ہے، سب کو خود پتا ہے، لوگوں کو خود پتا ہے۔ مائک لے کے جائیں میرے ساتھ، اٹھیں، چپ ہو جائیں، لوگوں کو بتائیں کہ کس نے انہیں شعور دیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کیا ہے۔ لوگ آپ کے منہ پہ بتائیں گے ہمیں کس نے شعور دیا۔ 2022 بہتر تحفے بھی دیکھیں گے پاکستان کی عوام کو۔ پاکستان کی عوام کو ایک تحفہ یہ دیا کہ عوام کو پتہ چل گیا کہ پاکستان کا میڈیا کیا ہے۔ سال 2022 میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا چینل بول نیوز رہا نمبر 1۔ ہم نے بہت سارے شوز اور ٹرانسمیشنز کی، پورا سال مسلسل جدوجہد میں نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانفیڈنس کے پیچھے کون لوگ تھے۔ توڑے ریٹنگ کے سبھی ریکارڈ، سوشل میڈیا پر بھی سب سے زیادہ تیزی سے 2.4 بلین ویوز کا سنگ میل عبور کیا۔ اینکرز کو بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت ملی، اور سوشل میڈیا پر بھی
बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।